باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ دوسرا مکابین کی کتاب اس کا 14 باب۔ الیکمس کی شکایت۔ 3 برس کے عرصے کے بعد یہودا اور اس کے ساتھیوں نے سنا کہ دیمتریس بن سلوکس تربیت یافتہ فوج اور جہازوں کے بیڑے کے ساتھ طرابلس کی بندرگاہ سے بحری سفر پر روانہ ہوا ہے، اور انتخوس اور اس کے ادیب لوسیس کو برطرف کر کے ملک پر قابض ہو گیا ہے، اور الیکمس نام ایک شخص جو پہلے کاہن اعظم ہوا تھا اور جو انقلاب کے دنوں میں از خود ناپاک ہو گیا تھا، جب اس نے یقین کیا کہ میرے لیے کچھ امن نہیں اور نہ مقدس مذبح کے نزدیک جانے کی کوئی سبیل ہے، تو سنا 151 کے قریب دیمتریس بادشاہ کے پاس آیا اور اس کے لیے طلائی تاج اور کھجور کی ایک شاخ لایا، اور اس کے علاوہ زیتون کی وہ ٹہنیاں بھی جو حسب معمول ہیکل کی طرف سے واجب العادہ تھیں، اور اس روز اس نے اور کچھ نہ کیا۔ پھر اس نے اپنے شریر مطلب کے حاصل کرنے کا اچھا موقع پایا، کیونکہ جب دیمتریس نے اسے اپنے دربار میں بلایا اور یہودیوں کے خیالات اور مشاورتوں کی بابت اس سے پوچھا، تو اس نے جواب دیا کہ یہودیوں میں جو حسیدی کہلاتے ہیں اور جن کا سردار یہودا مکابی ہے، وہ جنگ برپا اور فساد کھڑا کرتے رہتے ہیں اور مملکت کو اطمینان سے رہنے نہیں دیتے۔ اسی سبب سے میں اپنے مراثی مرتبہ یعنی کاہن اعظم کے عہدے سے معزول کر دیا گیا، اور اس نیت سے یہاں آیا ہوں اول کہ بادشاہ کی مصلحت کے لیے خدمت بجا لاؤں، اور دوم کہ ہم وطنوں کی بہتری کے لیے کوشش کروں، کیونکہ ان آدمیوں کی نادانی ہماری تمام نسل پر سخت آفت نازل کرتی ہے۔ پس اے بادشاہ، ان باتوں کا مفصل بیان سن کر اپنی اس نرمی اور احسان کے موقع پر جو سب پر ہے ہمارے ملک اور ہماری مظلوم قوم پر مہربانی کر، کیونکہ جب تک یہودا زندہ ہے محال ہے کہ مملکت با امن رہے۔ نیکانور یہودا پر مامور۔ جب وہ اپنی یہ بات ختم کر چکا تو دیمتریس کے باقی رفیقوں نے بھی جو یہودا سے نفرت رکھتے تھے اسے بھڑکایا، تو اس نے فی الفور نیکانور کو بلایا جو پہلے ہاتھیوں کے دستے پر مامور تھا، اور اسے یہودیہ کا سالار مقرر کیا اور اسے روانہ کیا اور فرمان دیا کہ یہودا کو تو قتل کرے اور اس کے ساتھیوں کو پرگندہ کر دے، اور الیکمس کو مشہور ہیکل کا کاہن اعظم بنائے، اور یہودیہ کے جو غیر قوم یہودا کے سامنے سے بھاگے تھے ان کے گروہ نیکانور کے پاس اس امید سے فراہم ہوئے کہ یہودیوں کی بدقسمتی اور بدبختی ہمارے لیے فائدہ بخش ہوگی۔ جب یہودیوں نے نیکانور کے آنے اور غیر قوموں کے اس کے ساتھ شامل ہونے کی خبر پائی تو انہوں نے اپنے سروں پر گرو ڈالی اور اس سے دعا کی، جس سے انہوں نے اپنے سروں پر گرد ڈالی اور اس سے دعا کی جس نے اپنی امت کو ہمیشہ کے لیے قائم کیا اور جو روشن کرشموں سے اپنی میراث کی حفاظت کرتا رہا۔
پھر اپنے سپہ سالار کے حکم پر وہ جلدی کر کے وہاں سے روانہ ہوئے اور قصبہ دساو کے نزدیک انہیں جا ملے اور یہودا کا بھائی شمع اور نیکانور کا مقابلہ کرنے لگا، لیکن جب ناگہاں دشمن آگے بڑھے تو وہ ہارنے لگ گئے۔ تاہم نیکانور نے جب سنا کہ یہودا کے آدمیوں کی کیسی دلیری اور وطن کے لیے لڑائی لڑنے میں ان کی کس قدر دل جمعی ہے تو اس امر کا کشت تو خون کے ساتھ فیصلہ کرنے سے ڈرا، اس لیے اس نے پوستونس اور تاؤدیستس اور متیتیا کو بھیجا تاکہ صلح پیش کرے اور اس پر عمل درآمد کرے۔ اور جب اس امر پر لمبی بحث ہو چکی تو سپہ سالار نے ہجوم کو سب کچھ بتا دیا اور سب نے ایک ہی رائے پر متفق ہو کر عہد کو منظور کر لیا اور ایک دن مقرر کیا کہ اس میں روبرو ایک بات کے متعلق گفت و شنید کریں۔ دونوں طرف سے ایک رتھ آیا، کرسیاں لگائی گئیں، یہودا نے مسلح مرد مناسب جگہوں پر کھڑے کر دیے، اس ڈر سے کہ مبادا دشمن کچھ بدی کا ارادہ کرے، اور بات چیت اطمینان سے ہوتی رہی۔ اس کے بعد نیکانور یروشلم میں ٹھہرا اور کوئی نامناسب کام نہ کیا، بلکہ اس نے ان لوگوں کو جو گروہ کے گروہ اس کے پاس جمع ہو گئے تھے روانہ کر دیا، اور وہ یہودا سے ہر وقت ملتا رہا اور اپنے دل سے اس آدمی کی طرف مائل ہو گیا، اور اس نے اسے بیاہ کرنے اور بچوں کی تولید کی ترغیب دی۔ پس اس نے بیاہ کر لیا، اطمینان سے رہنے لگا اور زندگی سے فرحت حاصل کرتا رہا۔ الکمس کی دوسری شکایت۔ جب الکمس نے ان کی باہمی رفاقت دیکھی تو وہ اس عہد و پیمان کی جو انہوں نے باندھا تھا نقل لے کر دیمتریس کے پاس گیا اور کہا کہ نیکانور دوسرے طریقہ عمل کو پسند کرتا ہے، اس لیے کہ اس نے مملکت کے دشمن یہودا کو اپنا قائم مقام ٹھہرایا ہے۔ تب بادشاہ کا غصہ بھڑکا اور اس نے نہایت ہی شریر کی چغلیوں سے مشتعل ہو کر اس نے نیکانور کو لکھا کہ میں اس عہد و پیمان سے بالکل ناخوش ہوں اور کہ بلا توقف مکابی کو مقید کر کے انطاکیہ میں بھیج دے۔ جب نیکانور کو یہ خبر ملی تو وہ حیرت زدہ ہوا اور اسے عہد و پیمان کا توڑنا دشوار معلوم ہوا، اس لیے کہ اس مرد میں کوئی بے انصافی نہ پائی گئی، لیکن اس کے لیے بادشاہ کا مقابلہ کرنا ناممکن تھا، اس لیے وہ موقع تلاش کرنے لگا تاکہ عیاری کے ذریعے سے حکم پر عمل کرے۔ لیکن مکابی نے دیکھا کہ نیکانور اس کے ساتھ زیادہ سختی سے سلوک کرنے لگ گیا ہے اور اب حسب معمول خوشی سے نہیں ملتا، تو وہ سمجھ گیا کہ یہ سختی نیکی کے لیے نہیں ہے، اس لیے اس نے اپنے ساتھیوں میں سے بطیروں کو جمع کیا اور نیکانور سے چھپ گیا۔ جب نیکانور نے دیکھا کہ وہ مرد ہوشیاری میں مجھ سے پیش دستی کر گیا ہے تو وہ عظیم اور مقدس ہیکل میں اس وقت آیا جب کہ کاہن حسب دستور قربانیاں چڑھا رہے تھے، اور اس نے حکم دیا کہ اس مرد کو میرے حوالے کر دو۔
उन्होंने कसम खाई और कहा कि हम नहीं जानते कि वो आदमी जिसे तू ढूंढता है कहाँ है। इस पर उसने अपना दाहिना हाथ हैकल की तरफ बढ़ाया और कसम खा कर कहा कि अगर तुम यहूदा को बांध कर मेरे हवाले ना करो तो मैं खुदा के इस मुकद्दस को ज़मीन के साथ हमवार कर दूंगा और मज़बा को भी बर्बाद कर दूंगा और इसी जगह पर द्योसस के लिए उमादा मंदिर तमीर करूंगा। इतनी बातें कहकर वो चला गया। तब काहिनों ने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और उससे जो हमारी कौम के वास्ते हमेशा लड़ता रहा यूं कहकर फरियाद की कि ऐ तू जो सब का खुदावंद है और किसी का मोहताज नहीं, तूने ये पसंद किया कि तेरी एक हैकल हो ताकि तू हर वक्त हमारे दरमियान रहे। पास ऐ हर कदूसियत के कदूस खुदावंद इस घर को जो थोड़े ही अरसे से पाक किया गया है अब तक हर बेअदबी से बचाए रख। राजेश की खुद नसारी नेकानूर के पास यरूशलेम के बुजुर्गों में से राजेश नामी एक शख्स पर इल्ज़ाम लगाया गया जो वतन दोस्त और नेक शोहरत का आदमी था और जो अपनी मोहब्बत के सबब से अबू यहूदा कहलाता था। इनकलाब के पहले दिनों ही में वो यहूदियत का पुख्ता कायल रहा और वो यहूदियत की राह में जिस्म जान को खतरे में डालने से हरगज ना रुका और नेकानूर ने इस इरादे से कि यहूदियों के साथ अपनी अदावत जाहिर करे 500 से ज़्यादा फौजियों को भेजा ताकि उसे गिरफ्तार कर लें, क्योंकि उसे यकीन था कि अगर उसे गिरफ्तार कर लिया गया तो यहूदियों को बड़ी रंजिश होगी जब फौजी उसके मशहूर घर पर कब्जा करने और फाटक को तोड़ने और दरवाज़ों को जलाने के लिए आग लगाने लगे। तो वो ये देख कर कि मैं हर तरफ से घेरा गया हूँ अपनी तलवार पर गिरा, क्योंकि उसने पसंद किया कि इज्जत की मौत मरो बनिस्बत इसके कि जालिम हाथों में पड़ो और उन्हें अपनी शरीफ पैदाइश को गालियां देते सुनो, लेकिन जल्दी के सबब से उसे मोहलक जख्म ना लगा और जब गिरोह दौड़कर यकायक फाटक के अंदर आ गया तो वो दलेर दिल से दीवार पर चढ़ गया और अपने आप को फौजियों के ऊपर ही गिरा दिया। पर ये जल्दी से हट गए तो वो खाली जगह में गिरा और अभी उसमें थोड़ी सी जान बाकी थी तो उसका दिली जोश भड़का और वो उठ खड़ा हुआ, हालांकि उसका खून दर्दनाक जख्मों से नहर की तरह बह रहा था और गिरोह के बीच में से दौड़ा और एक ऊंची चट्टान पर जा खड़ा हुआ और जबकि उसका सारा खून बह गया तो उसने अपनी अमा को निकाला और उन्हें दोनों हाथों से पकड़कर अम्बुआ पर फेंक दिया और जिंदगी और रूह के मालिक से ये दुआ करके कि वो उन्हें फिर बहाल करे उसने अपनी जान दे दी। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बायस बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन।